میرا اوریجنلی فیلڈ جو ہے وہ آئی ٹی تھا. اس کے بعد میں ایجوکیشن میں چلا گیا اور بہت سارے سال سے میں ایجوکیشن میں ہوں. تو انگلش لینگویج اسکول وہاں پہ رن کرتا ہوں. اس چیز کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر میں پاکستان شفٹ ہوتا ہوں تو یہاں پہ رہ کے میرے لیے کرنے کے لیے کیا ہے. اس میں پھر جو ہے وہ کچھ ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ کوئی ایک اوتھنٹک کمپنی وہاں پہ ہو جس میں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں جو کہ یو کے یونیورسٹیز میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں. بیسیکلی تو ہم یو کے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اسپیشلسٹس ہیں. ہمارے پینل پہ 126 یونیورسٹیز ہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کنسلٹنسی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگو ہر طرح کے لگے ہوتے ہیں. شاید ان کا تلفظ بھی ان کو کئی دفعہ نہیں آتا جس یونیورسٹی کا لوگو لگا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی. تو وہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے اس فراڈ کی. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سی ای او ہیں یو کے ای سی کے, یو کے ایجوکیشن سینٹر کے. ان کی فرم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے جو اسٹوڈنٹس باہر جا کے اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کون سی سٹیج پہ یہ تعین کر لینا چاہیے کہ ہمیں فردر سٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہیے, اور ان کی فرم کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, اور جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں خاص طور پہ یو کے جانا چاہتے ہیں ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران ساجد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 27 سال انگلینڈ میں رہے, وہاں پہ آپ انگلش لینگویج سکھاتے رہے. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ پاکستان آئیں اور یہاں پہ اپنی ایک کنسلٹنسی فرم بنائیں جس میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ گائیڈ کیا جائے کہ وہ ابراڈ اسٹڈی کیسے کر سکتے ہیں. اس سارے کام کے پیچھے کیا ویژن تھا, کیا مشن تھا؟ دیکھیں, ایک تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں ایک وقت گزاریں. صحیح. تو ان کو جس کنٹری سے ہم اوریجنلی بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کو ملے. تو اس لیے وہ یہیں پہ جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ یہاں پہ ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہیں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں. میں وہاں پہ جو ہے وہ میرا اوریجنلی فیلڈ جو ہے وہ آئی ٹی تھا. اس کے بعد میں ایجوکیشن میں چلا گیا اور بہت سارے سال سے میں ایجوکیشن میں ہوں. تو انگلش لینگویج اسکول وہاں پہ رن کرتا ہوں. تو اس فیلڈ کو جتنا میں نے سمجھا وہاں پہ رہ کے اس چیز کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر میں پاکستان شفٹ ہوتا ہوں تو یہاں پہ رہ کے میرے لیے کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس میں پھر جو ہے وہ کچھ ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ کوئی ایک اوتھنٹک کمپنی وہاں پہ ہو جس میں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں جو کہ یو کے یونیورسٹیز میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں دونوں اسپیکٹس کو دیکھتا ہوں. میں بھی یہاں پہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ رہا, وہاں پہ جا کے میں نے ایجوکیشن کا بزنس رن کیا. تو جو میرا وہ ایکسپوجر تھا اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ ایک آرگنائزیشن یہاں پہ بنائی جائے. سر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یو کے ای سی, یو کے ایجوکیشن سینٹر, یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اور اس میں خاص طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم بیسیکلی تو ہم یو کے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اسپیشلسٹس ہیں. صحیح. ہمارے پینل پہ 126 یونیورسٹیز ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آلموسٹ کسی بھی یو کے کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے ایک جو بگیسٹ بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام طور پہ جو پاکستان میں کلچر ہے اس پرٹیکولر سیکٹر میں انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ وہ
ایسی کئی دفعہ جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں جہاں پہ ان کو جا کے پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ان کو کنسلٹنٹ نے ادھر بھیج دیا ہوتا ہے صحیح. تو اس لیے ان کو جا کے وہاں پہ پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں وہ بہت ساری پرابلمس کی ریزن بھی بنتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں کون سی سٹیج پہ ہمیں اسٹڈی ایبراڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ انٹرمیڈیٹ کے بعد سوچنا چاہیے، یا بیچلرس کے بعد سوچنا چاہیے، یا ماسٹرز کے بعد سوچنا چاہیے؟ پری پلاننگ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی سٹیج پہ جایا جا سکتا ہے، انٹر کے بعد بھی جایا جا سکتا ہے، گریجویشن کے بعد بھی، اور ماسٹرز کے بعد بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو میٹرک کے وقت اس کا تعین کر لینا چاہیے پلان کر لینا چاہیے. کہ میں نے ایکچولی میرے ارادے کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹڈی باہر جا کے پڑھنا، اور خاص کر کے یو کے میں، تو اس کے لیے آپ کم از کم 1 سال پہلے آپ کو اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ میرا یہ پروگرام ہے، اور تاکہ وہ پھر ہیلپ کرتا ہے کہ اس کا ایک عمل ہے تیاری کا. تو عام طور پہ ہم جو ہے اس کو بالکل لاسٹ منٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ دیٹ اینڈز اپ ان پرابلمس. سر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے جو ایک روڈ میپ دیتی ہے، وہ ایف ایس سی اور ایف اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہوتا ہے اور اے لیول کے لیے الگ ہوتا ہے، یا ایک ہی ہوتا ہے؟ جی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایف ایس سی والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سائنس سبجیکٹس کے لیے آگے جائے، اور جو ایف اے والا روڈ میپ ہے اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہیومینٹیز میں جائیں. حالانکہ وہ چینجیبل ہے، ایف ایس سی والا سائنس والا بھی وہ ہیومینٹیز سبجیکٹس کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو لیکن ایکول سٹینڈنگ ہے جی ان ٹرمز آف یو کے ایجوکیشن. سر آپ کے خیال میں سب سے زیادہ لوگ کون سی کنٹری میں جانا پسند کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ پرسنل چوائس ہے، لیکن اگر کوالٹی آف ایجوکیشن کو دیکھیں تو ایک جو ریناؤنڈ کنٹری ہے پوری ورلڈ میں وہ انگلینڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اس کی کلچرل ریزنز بھی ہیں. وہاں پہ جو ہے ملٹی کلچرلزم ہے، اور ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن تو ہے ہی. اور پھر کوئی نہ کوئی ریلیٹیو بھی وہاں پہ نکل آتا ہے جو کہ آپ کو ایک سافٹ سپورٹ جو ہے ایٹ لیسٹ وہ ہوتی ہے، پیس آف مائنڈ ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے یو کے. سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یو کے میں چونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں تو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو مطلب کہیں اور چلے جانا چاہیے. یہ بات درست ہے؟ بالکل بھی اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے جو نمبرز ہیں وہ تقریباً کنسسٹنٹ ہی رہتے ہیں ہر سال. وہ ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ کسی وقت کسی ٹائم پہ کسی کنٹری کے اسٹوڈنٹس زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، کسی ٹائم پہ کسی دوسری کنٹری، لیکن جو کیپیسٹی ہے یونیورسٹیز کی وہ تو انکریز نہیں ہوتی. ایسے ہی. تو اسٹوڈنٹ نمبرز جو ہے وہ سیم رہتے ہیں. کنٹری وائز یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے لحاظ سے کئی دفعہ اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. سر اپنی کوئی بھی ڈگری یو کے سے کرنے کے بعد کیا جاب ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ آف کورس بڑھتے ہیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. نہ صرف پاکستان میں، ایک تو جاب اپرچونٹیز بڑھتی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی. ٹھیک ہے. آپ کے کریئر پراسپیکٹس بڑھتے ہیں، گلف میں بڑھتے ہیں. نہ صرف پاکستان گلف میں بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یو کے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ رہ جائے. جی. تو وہاں پہ یو کے میں بھی آف کورس اپرچونیٹیز ہوتی. سر اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی میں اکثر فراڈ بھی ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات آپ بتا سکتے ہیں جس سے لوگ تھوڑا سا بچ جائیں اور وہ اپنی احتیاط کر لیں اور ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو؟ یہ جی ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ لیگلائزڈ نہیں ہے، تو اب اس کی وجہ سے مسئلے یہ پیدا ہوتے ہیں. اس کا بنیادی جو چیک ہے وہ اسٹوڈنٹس یہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جس کنسلٹنٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں کیا ان کے پینل پہ کوئی یونیورسٹیز ہیں جن کا وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اور اس کو چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ کیا وہ واقعی ان کے پینل پہ وہ یونیورسٹی ہے کہ نہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کنسلٹنسی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگو ہر طرح کے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شاید ان کا تلفظ بھی ان کو کئی دفعہ نہیں آتا جس یونیورسٹی کا لوگو لگا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈفرینٹ چینلز کے ذریعے جو ہے وہ اپلیکیشنز کو جو ہے وہ پروسیس کروا رہے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی تو وہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے اس فراڈ کی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فرم ہے وہ کس طرح سے ایشور کرتی ہے جب کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے, آپ اس کے سامنے کیا کیا آپشنس رکھتے ہیں؟ ہم تو جی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس کو فلٹر کچھ ان کو کہتے ہیں کہ آپ چند ایک فلٹر لگائیے اپنے ذہن میں کسی بھی یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنے سے پہلے. سب سے پہلے تو ہم ان کو سامنے پورا جو یو کے کا میپ ہے وہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہماری 126 یونیورسٹیز کا جو پینل ہے وہ ان کے سامنے ہوتا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو آپ اپنی مرضی سے اگر آپ کسی پرٹیکولر ریجن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ وہ ایریا آپ آئیڈینٹیفائی کر دیجیے. تو ہم اکارڈنگ ٹو یور اکیڈیمک ہسٹری ہم اس کو اس لحاظ سے یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو اس میں آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ پروسیس کروا دیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی اور بھی جو فلٹرز ہم ان کو لگانے کے لیے کہتے ہیں اپنے ذہن میں, جس میں یہ بھی ہے کہ آپ کوشش کریے کہ آپ ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی جاننے والا ہے. پھر ایک فلٹر سیفٹی ایلیمنٹ کا ہے جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ مت سمجھیے کہ پورا انگلینڈ ہی جو ہے وہ مکمل طور پہ سیف ہے. تو آپ جو ہے اس چیز کو بھی ضرور کنسیڈر کریں کہ آپ کے لیے کون سا سوٹیبلٹی ہے. پھر آپ کی افورڈیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک الگ سے فلٹر ہے کہ آپ نے. تو اب یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ گھماتے ہیں انہی یونیورسٹیز پہ جن کے پاس ان کی ایکسیس ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ کی افورڈیبلٹی میں آتا ہے یا نہیں آتا, تو وہ یہ نہیں دیکھا جاتا. تو ہم اس کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینل وی آر دا لارجسٹ کمپنی ان یو کے. گلوبل پریزنس ہے ہمارے آفیسز جو ہے وہ انگلینڈ کے سبھی میجر سٹیز میں ہیں, چائنا کے سبھی میجر سٹیز میں ہیں, سعودی, کویت, ملیشیا, پاکستان. اس وجہ سے ایک اور پھر تقریباً ایک 20 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ 80,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہم یونیورسٹیز میں پلیس کر چکے. تو اس کا جو ہمارا جو ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل وہ ہم اسٹوڈنٹ تک پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر فیوچر میں اسی پروجیکٹ کو انہینس کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا یا کوئی ویژن ہے آپ کے پاس, یا آپ کوئی نیا پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پلان ہے اس کو ڈفرینٹ سٹیز میں لانچ کرنے کا ود ان پاکستان. تو اس کے لیے جو ہے اس وقت پلاننگ جاری ہے, تو انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ عمران ساجد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ باہر اسٹڈی کا خواب اپنے دل میں رکھتے ہیں اور خاص طور پہ یو کے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.